السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ جادو انسان کے اوپر یا جناتی مسئلہ ہے یا انسان کو کیا بیماری ہے، کیسے پتہ چلا جائے۔ اس میں دو تین بیماریاں ہیں جس میں نظر، جادو اور جناتی، اور علاج میں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جادو کا احتمال ہوتا ہے کہ جادو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں شرعاً جو طریقے جائز ہیں وہ آپ کو میں کچھ بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آدمی پتہ کر سکتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کسی حد تک کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علماء اپنے تجربات سے اس چیز کو سامنے لا رہے ہیں کہ جس انسان پہ جادو کا اثر ہوتا ہے وہ خواب میں تقریباً 5-6 قسم کے خواب دیکھتا ہے، جس میں سے ایک خواب جو ہے سام کا دیکھنا، اور پھر گندگی، پیشاب پخانہ دیکھنا، گندا پانی دیکھنا، سرخ پانی دیکھنا، دریا ہے اس میں سرخ پانی ہے۔ اسی طرح جو ہے شیر، چیتا یا بلی، کتا یعنی کاٹنے والا کوئی جانور دیکھنا، یہ جادو کی علامات میں سے ہے۔ اگر ایسا مریض جس کو کوئی لمبی بیماری میں مبتلا ہے اور ان خوابوں میں سے کوئی خواب 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد کوئی خواب بھی اس میں آ رہی ہے، تو اس کو روحانی طور پہ علاج کروانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کروائے۔ لیکن چونکہ انسان کی نظر خوابوں پہ نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ تر جو آج کل کے لوگوں میں یہ رواج پھیلا ہوا ہے کہ حساب و کتاب، تو اس کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے اور اصل علاج کی طرف کیفیت نہیں ہوتی، جس سے وہ مریض لمبی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر حساب و کتاب کے اندر آپ کسی کے پاس حساب کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ علاج کرنا نہیں جانتا، تو حساب و کتاب کر کے آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کے اوپر جادو ہے لیکن علاج اس کا نہیں ہو رہا، تو وہ علاج ہوتا نہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، اور جب یہ علاج کیا جاتا ہے تو علاج کرنے میں اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کسی بھی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، تو الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو علاج ہوتا ہے، اگر جادو نہیں ہے، نظر نہیں ہے، جناتی بیماریاں نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی علاج کی ایک اہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پہ مہربانی ہوتی ہے۔ لیکن انسان نہ سمجھی کے اندر انہی لوگوں کی طرف بھاگتا ہے جن کو علم نہیں ہوتا، سگرٹ انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور جو ہے منہ میں پان ان کے ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ روحانیت۔ اس کا علاج تو قرآن حدیث کے اندر اللہ نے ظاہر کیا ہے، اور کوئی عالم ہوگا، کوئی تقوی والا آدمی ہوگا تو وہ اس علاج کو جانتا ہے اور پھر اس سے علاج کروایا جائے۔ میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 0343971358 0343971358۔ اب اس میں جو خوابوں کے ذریعے ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا، جب انسان کے اوپر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اچھا یہ جو خوابوں والا سلسلہ ہے، یہ مریض یعنی کہ جس کو لمبی بیماری ہے، اس میں وہ 10 دن کے بعد بھی خواب دیکھ سکتا ہے، ان خوابوں میں سے کوئی 20 دن کے بعد بھی، مہینے میں بھی، اسی طرح اس کو بار بار ان خوابوں میں سے کوئی نہ خواب آتی رہے گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مریض کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس آپ پانی لے لیں، پانی لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پانی ہے تو پانی آپ نے گلاس میں لے لینا ہے۔ گلاس میں لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 11 دفعہ، پھر الحمد شریف 11 دفعہ، پھر سورۃ الاخلاص 11 دفعہ، پھر سورۃ الفلق 11 دفعہ، پھر سورۃ الناس 11 دفعہ، پھر آیت الکرسی 11 دفعہ، اور پھر اس کے بعد فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یعنی ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ جیسے الحمدللہ پڑھ لیں سارا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو بالکل منہ کے قریب کرنا ہے، یعنی ایسے آپ نے منہ کے قریب کر لینا ہے، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے
فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، یعنی یہ آیتیں سورہ یونس کی آیتیں ہیں، 81 نمبر آیت ہے غالباً یا 82، آپ وہاں پہ سورہ یونس میں جا کے دیکھیں، ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح علی المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ اس کے بعد آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی یہ سارے عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور منہ کے جب آپ قریب کریں گے تو آپ کا کچھ نہ کچھ لعاب یا آپ کے منہ سے نکلنے والا کچھ تھوک جو ہے نا اس پانی میں جا رہا ہو، تو اس سے یعنی کیا ہوگا کہ جتنا قریب کریں گے تو اس کا اثرات اس پہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ یہ دم کر کے اگر پانی پیتے ہیں تو یعنی اس پانی کو پہلے دم کرنے سے پہلے اس پانی کو پہلے چیک کر لیں کہ یہ کڑوا تو نہیں ہے، کوئی انسان جس کو جو یہ کر رہا ہے اس کو بخار وغیرہ تو نہیں جس سے اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہو، یا پانی کا ذائقہ تبدیل تو نہیں ہے۔ اس کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آیتیں پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو پینا ہے۔ جب آپ اس کو پئیں گے تو اگر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یعنی ترش ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے، تو کیا ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یعنی کیا ہو، ترش ہو جائے، کھٹا ہو جائے تو یہ جادو کے اثرات میں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اگر یہ کڑوا ہو جائے تو یہ جناتی اثرات میں سے ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نے اسے دم کر لیا تو دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ اس طرح یعنی کہ اس کے پینے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں، اور پھر آپ اس کا مکمل ایک علاج کروائیں، جو طریقہ علاج ہے یعنی کہ کسی سمجھدار آدمی سے جو عالم ہو، دیندار آدمی ہو، اس سے علاج کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ دو چیزیں تو ہو گئی کس طرح یعنی کہ پتہ چلتا ہے یعنی اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج میں جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، 6 مہینے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا، اور آپ کے رات کے اعمال میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، رات کو لمبی دعا مانگا کرتے تھے، اور لمبی دعا مانگنے کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ چیز ظاہر ہوئی تھی کہ آپ کے اوپر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ بستر پہ لیٹیں تو یا تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، تہجد کے وقت ایسا عمل کریں۔ اگر آپ تہجد میں نہیں کر سکتے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو اس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 32، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس کیا کریں، اس آیت کو آپ 41 دفعہ یا 40 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یعنی سورۃ لقمان کی یہ آیتیں ہیں، آیت ہے، یعنی یہ آپ دیکھ لیں، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ، جہاں پہ 21واں پارہ آدھا ہوتا ہے، میرے ذہن سے نکل گئی کہ آیت نمبر کیا ہے، اس آیت کو پڑھ کے رات کو یعنی 21 دفعہ 41 دفعہ یعنی یہ اس کو کر لیں۔ پھر اس کے بعد اول اس میں اخلاص، فلق اور ناس 7 دفعہ، اور اس طرح آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور کوشش کریں بستر بھی پاک صاف ہو۔ اس طرح آپ کچھ وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور پھر دعا بھی اس کے بعد مانگ لیں کہ اللہ مجھے کسی نے کچھ چیز کھلائی ہے جادو کے ذریعے سے، یا کوئی چیز بھی میرے اوپر کوئی اثر انداز ہے تو اللہ اس کو میرے اوپر ظاہر کر دے۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں، یعنی اس کی روٹین رکھ لیں 21 دن، امید ہے کہ کم سے کم 7 دن میں 21 دن میں اگر یہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ جگہ نظر آ جائے گی جہاں پہ چیز آپ کو جادو کو دفن کیا گیا ہے، جو وہ آدمی بھی نظر آ سکتا ہے، یعنی اس کے حالات آپ کے سامنے کھل جائیں گے اور آپ کا علاج ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی اس عمل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ یہ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور صبح کی اس میں تہجد کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 طریقے ہیں کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا علاج، پھر طریقہ علاج ہے وہ کسی صحیح عالم سے پوچھ کے اس کا علاج کرے۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں جو دم کی جاتی ہیں، پانی جو پیا جاتا ہے، دم کر کے دیا جاتا ہے، اس کو پینا پڑتا ہے۔ میرا طریقہ جو علاج ہے، میں مریض کو 3 دفعہ بلا کے جو ہے نا اس کو علاج سمجھاتا ہوں ساتھ کہ بھئی علاج کیسے ہے، اور پھر 3 دفعہ دم ڈالتا ہوں، کہ ہمیں قرآن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے 3 دفعہ اس طرح بار بار اس آدمی پہ دم ڈالا اور مریض وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اس طرح 3 دفعہ کثرت میں داخل ہو جاتا ہے کہ 3 دفعہ دم ڈال کے پھر اس کو سارا علاج سمجھایا جائے، تو اس سے جب وہ علاج کرتا ہے تو الحمدللہ مریض تندرست ہو جاتا ہے، کتنا بڑے سے بڑا جادو ہو وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔